वेलकम बैक राजीव। ब्रेक से पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आपने सुना, जिन्होंने अपना वो बयान दोहराया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी वक्त इंडिया जो है वो अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल जो है वो 2 कदम बढ़कर होगा, लेकिन पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। इस वक्त बैरिस्टर अली जफ़र पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अली जफ़र साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी है, सिचुएशन तेज़ी से एस्केलेट हो रही है। ऐसे में हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है, कितने आप मुतमईन हैं? क्योंकि देखिए, इन कैमरा ब्रीफिंग का में पीटीआई का शरीक ना होना जो है वो ऑफ कोर्स आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना सेंसिटिव है मामला। ऑल्दो अगले दिन आपने मुतफ़िका करारदाद तो मंजूर कर ली, लेकिन इन कैमरा ब्रीफिंग में पीटीआई को शामिल होना चाहिए था और कौमी सलामती के मामलात को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। देखें, जहां तक तो ब्रीफिंग है, इन कैमरा ब्रीफिंग बिल्कुल होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट के लेवल पे होनी चाहिए, सेनेट के भी और नेशनल असेंबली के लेवल पे। वहाँ कोई हमें इशू नहीं है। हमने तो खुद डिमांड की है और रिक्वेस्ट की है कि ब्रीफिंग रेगुलर होनी चाहिए उस जगह पे, और हम उसमें शामिल होंगे ताकि हमें भी इंफॉर्मेशन मिले और हम उससे आगाह हों कि क्या एग्जैक्ट पोजीशन है। ये एक बड़ा ज़रूरी रद्द अमल है। लेकिन अगर आप उससे बाहर कुछ बुलाएंगे या पार्लियामेंट से बाहर कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर ज़रा मुश्किल बात होती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बाहर पार्लियामेंट के बनाना है तो फिर आप एपीसी बुलाएं और एपीसी को आप बुला के ब्रीफिंग करें। और वहाँ हमने कहा है कि एपीसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो सियासी जमात है उसके जो हेड्स हैं वो बैठें और वो फिर आगे आके बात करें और उनको फिर स्ट्रेटजी डिस्कस की जाए। तो ये सजेशन है एपीसी के लिए पार्लियामेंट के बाहर। ये जो अभी ब्रीफिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी कोई अहमियत थी उसमें या कोई इतना उसमें उसका लेवल था। वहाँ कोई इस तरह की ब्रीफिंग्स तो पहले डेली होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हर घंटे बाद कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है और उसमें पीटीआई को बिल्कुल शामिल होना चाहिए पार्लियामेंट की ब्रीफिंग में। कोई शक नहीं है कि अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताया जाएगा तो हम उसको अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के लेवल पे उस पे हम शामिल होंगे। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट के बाहर है, हमारी डिमांड है कि एपीसी होनी चाहिए और हुकूमत को ये डिमांड माननी चाहिए, क्योंकि ये फायदा है। हम ये किसी के फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान के मुल्क के फायदे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं कर रहे। अनवर साहब, एपीसी वाला सवाल हमने 2-3 सीनियर मिनिस्टर से ऑन एयर पूछा तो उनका ये कहना था, एक तो एपीसी डोमेस्टिक मामलात पर होती है, पार्लियामान का फोरम मौजूद है, पार्लियामान से जॉइंट सेशन से अगर एक मजबूत आवाज आ जाती है। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कि आप नई सजेशन दे रहे हैं कि जो हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वजीर आजम साहब बुलाकर मुशावरत करें और पीटीआई उसमें शामिल होगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि पीटीआई ऐसे मामलात में पहले तो अग्री कर जाती है, लास्ट मिनट में फिर ये फैसला होता है कि हम पुल आउट कर रहे हैं। देखिए, मेरे मुराद हेड ऑफ द पार्टी, हमारी हेड ऑफ द पार्टी एक ही है, इमरान खान साहब जी। हम उनको कह रहे हैं कि आप यानी मेरी ये बड़ी एक मुनासिब राय है कि आप उनको 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए उनको शामिल करें ताकि वो अपनी आवाज़ आपको बुलंद कर सके, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए बुलंद करें और पूरी दुनिया सुनेगी उसको। उसके बाद ये हम नहीं कह रहे, या मैं नहीं कह रहा कि आप उनको उनकी कन्विक्शन ख़त्म कर दें, उनकी केसेस ख़त्म कर दें, उनको बरी कर दें। ये तो अपनी जगह केसेस चल रहे हैं, चलेंगे। लेकिन जिस तरह का आज रवैया मेरे साथ किया गया, आज भी मुझे नहीं मिलने दिया गया, हालांकि मैं 1 बजे से बैठा रहा, 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं। यही बातें करने में जा रहा था, यही गुफ्तगू करनी थी इमरान खान साहब से, ताकि वो उनकी गाइडेंस भी मिलती और उसके साथ उनकी एक हम डिमांड मैसेज जो है पब्लिक तक भी पहुंचा सकते। लेकिन वो मुलाकात नहीं करने दी। ये बदकिस्मती है कि हुकूमत जो है वो एक तरफ तो कहती है कि हमें सियासत साइड पे करके एक ही जगह खड़ा होना है, हमने यूनिटी दिखानी है,
لیکن دوسری طرف وہ ہمیں جب یونٹی ہم دکھانے لگتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کاوش کو وہ ختم کر دیتے ہیں اور وہاں اس کو روک دیتے ہیں. تو یہ ایک آئی تھنک حکومت کو سوچنے والی بات ہے. ہم تو تیار ہیں. ایک بحث صاحب ایک بات ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ 2-3 گھنٹوں کے لیے انہیں اے پی سی میں شامل ہونے کی اجازت دے دی جائے، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تو وہ اپیئر ہو سکتے ہیں، کیا اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما تو کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان ساری چیزوں کو عمران خان کی رہائی سے وہ مشروط کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنی ڈیفرنٹ رائے ہیں، لیکن آئی تھنک یہ بھی ایک آپشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ایک بڑی آپشن ہے. اور جو آپ نے ابھی سجیشن دی ویڈیو کی، وہ بھی یہ آپ کسی طرح بات کرنے دیں گے عمران خان صاحب سے، جا کے ملاقات کرنے دیں گے تو ان کا ہمیں ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد فیصلہ ہو سکے گا. اگر آپ مجھے مثلاً ہے کہ تیسری بار میں جا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، ایک ٹیوزڈے کا دن ہے میرا ملنے کا، لیکن نہیں ملنے دیا گیا. سو یہ جب تک آپ کوئی گفتگو نہیں کرنے دیں گے تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ ہم پھر اپنی طرف سے یک طرفہ فیصلے. علی ظفر صاحب تیسری دفعہ آپ کو روکا گیا، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو گلے کرتے تھے، تانے مارتے تھے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے اس لیے ان کو ملنے دیا جا رہا ہے. یہ اچانک کیا ہوا کہ آپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ دیکھیں جو آپ نے بھی ذکر کیا، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی ڈیمیج کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اگر کوئی ایسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو ان کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے اور ان کو اپولوجائز کرنا چاہیے. لیکن وہ تو بہرحال بات ڈیفرنٹ ہے. اور خان صاحب نے بھی اب جب ان سے ملاقات ہوئی تھی باقی وکلا کی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کو بڑے ناراض ہوئے تھے اس بات پہ اور کہا تھا کہ ایسی کوئی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے اور جو مل سکتا ہے مجھے ملے جس طرح بھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک طریقہ کار ہمارا چل رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایک طریقہ کار تھا بڑا مناسب طریقے سے چل رہا تھا، جس کے اندر آپ کے کچھ لوگ جاتے تھے، ان میں سے کچھ مل سکتے تھے کچھ نہیں مل سکتے تھے، لیکن ایک سلسلہ چل رہا تھا. بہت بار میں گیا، نہیں ملنے دیا، کئی بار 2 بار ملنے دیا کنزیکٹیولی، کئی بار 3 بار نہیں ملنے دیا. اور یہ ہوتا تھا لیکن ہم خوش تھے کہ کوئی نہ کوئی اندر جا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی میسیجنگ باہر آ رہی ہے. لیکن جب یہ سلسلہ ہماری طرف سے ٹوٹا اور یہ ہم نے کوئی لسٹ والے مسئلے شروع کیے تو اس کے بعد سے یہ مسائل بڑھتے گئے اور اب تو یہ پوزیشن ہے کہ کسی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کافی کوشش کی گئی، لوگ کچھ اریسٹ بھی کیے گئے، کچھ پکڑے بھی گئے، وینز میں بھی ڈالے گئے، لیکن ملنے نہیں دیا گیا. سو یہ ایک پرابلم ہے. میرا خیال ہے میں کہتا رہوں گا اور اب اس پہ پوری پارٹی جو کہ انسٹرکشن خان صاحب کی آ گئی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی مل سکتا ہے لسٹ میں ہو نام، لسٹ میں نہ ہو نام، کوشش کرے خان صاحب سے ملے. اور خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنٹروورسی کو اب سائڈ پہ کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو بھی ملاقات ہو سکے وہ جا کے ملاقات کرے، کیونکہ یہ جو انفارمیشن دینا اور انفارمیشن وہاں سے لینا یہ بہت ایک ضروری ہے. اس کے بغیر ہمیں پھر ایک طرح سے آئسولیشن ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک طریقہ کار ہے ایک پارٹی کو چلانے کا، اس میں ایک خلل آ جاتا ہے. علی جب مولانا نے اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے تو اب آپ کا آگے کا پلان کیا ہے؟ کیونکہ خطے کے جو حالات ہیں، پھر پی ٹی آئی کے جو اندرونی مسائل ہیں، ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ this is not the right time to start کوئی بھی اس طرح کا کوئی پروٹیسٹ یا بہت بڑی تحریک. دیکھیے جی، اسٹریٹجیز تو ہمیں بنانی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ناممکن سی بات ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مشن ہے ہماری، اور ہم ہر فرنٹ پہ سیاسی بھی، قانونی بھی، اور ہر قسم کی کوشش کریں گے، انٹرنیشنلی بھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نا، ایک اور ایشو بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا اوپر جو ایک طرح سے اینیمی اٹیک یا ایک جنگ کا ایک ماحول ہے بنایا ہوا ہندوستان نے، ہم نے اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک پارٹی کے طور پہ کہ پاکستان کمز فرسٹ، اور ہم نے ہر صورت میں پاکستان کا
دفاع کے لیے اپنی جان بھی دینی ہے، اور اس میں ہماری اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن جہاں تک ہندوستان انڈیا کا تعلق ہے اور انہوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اور جو ان کی دھمکیاں آ رہی ہیں، اس کے لیے ہم پوری طرح ایک جگہ کھڑے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا حقیقت ہے جو ہم نے بیان بھی کیا۔ آپ نے پتہ نہیں میری سپیچ سنی تھی سینٹ میں؟ جی بالکل وہاں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا، آپ کے پروگرام پہ بھی بار بار میں یہ دہرا رہا ہوں۔ بالکل کر چکے ہیں آپ۔ تو وہ ایک جگہ اپنی، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی مشن نہیں چھوڑنی، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور سیاست میں حصہ لیں جو ان کا حق ہے۔ ان کے بغیر ہماری جو پارٹی ہے وہ ادھوری ہے۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ساتھ ہمارا جو تحریک ہے وہ چلے گی اور چلانی پڑے گی۔ ہم نے کسی طرح اس کو مایوس نہیں ہونا اس معاملے میں۔ بہر علی ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بریک کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔